خالد اقبال صاحب، آپ نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی اور گرما کے رکھ دیا تھا آپ نے پورے پروگرام کو. وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے دور میں جو فسائیت کا دور تھا بقول قادر مندو خیل صاحب، وہ اس دور میں کہاں ہے؟ اس دور میں تو سب کچھ بہترین ہے، سب آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور پیپلز پارٹی تو کسی غیر قانونی غیر آئینی اقدام کی حمایت کرتی ہی نہیں ہے. سر دیکھیں جی، میں دو تین خاص طور پہ مثالیں دینا چاہوں گا، کیونکہ ابھی سیاسی طبقے کی اگر بات ہم کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اپنا مارچ لے کے آئے اسلام آباد میں نومبر 2019 کو. کوئی کسی قسم کا اس پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا، کسی قسم کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، کسی قسم کا کوئی ایم پی او اس پہ لاگو نہیں کیا گیا. بلاول بھٹو صاحب مارچ لے کے آئے اسلام آباد، ان کو پورا وہاں پہ کوئی اس رستے میں ان کے رکاوٹیں حائل نہیں کی گئیں، کوئی ان کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور واٹر کیننز نہیں استعمال کیے گئے، کوئی کنٹینرز رستے میں نہیں لگائے گئے. میاں نواز شریف اور یہ مریم نواز اور یہ سب لوگ اپنے مارچز کرتے رہے. وہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس وقت جو تھی ہو رہی تھی. اور یہ اب آج اور ابھی آئیں کہ الیکشنوں کی ڈیٹوں کا اعلان ہوا ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹر کیننز کا استعمال وارنٹ کے نفاذ سے ایک ہفتہ پہلے شروع ہو چکا تھا. واٹر کینن کا استعمال 8 مارچ کی ایک ریلی کے اوپر، اور وہ الیکشن سے منسلک ریلی تھی. وہ اس پہ واٹر کینن چل رہے ہیں، اس پہ لاٹھیاں چل رہی ہیں، اس پہ آنسو گیس چل رہا ہے. تو ریاست میں اور شہریوں کے درمیان جب آپ اس طرح کا اعتماد کا خلیج پیدا کرتے ہیں، اور وہ جو اس امپورٹڈ حکومت اس ڈسپنسیشن نے پیدا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوری، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان ادوار کو تو چھوڑ دیں جب آئین معطل تھا، ایک آئین کے ہوتے ہوئے جو اس دور اور اس ڈسپنسیشن نے کیا ہے، وہ پاکستان کی جمہوری اور آئینی تاریخ کا، میں یقین جب یہ لکھی جائے گی، میں یقین سے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ سیاہ ترین باب، دیکھیں آمریت کے باب تو سیاہ ہوتے ہی ہیں، یہ جمہوریت اور آئینی ادوار کے سیاہ ترین ادوار میں یہ گنا جائے گا. اور اس کی ایک سب سے واحد اور اولین مثال یہ ہے کہ 90 دن کے الیکشن سے فرار. یہ 90 دن کا مذاق تو ضیاء الحق جیسے لوگ بنایا کرتے تھے، اب یہ سیاسی جماعتیں بنا رہی ہیں جو مثال، میں کہہ رہا ہوں جو مثال یہ قائم کر رہی ہیں. یہ بات رکھ دی. اب میں اپنے اصلی سوال کی طرف آتا ہوں کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ممکنہ طور پر وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، مطالبہ کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، مریم بی بی مطالبہ کر رہی ہیں، برملہ کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لایا جائے، ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی جائے. پیپلز پارٹی سے ہاتھ بچا رہی ہے. یہ حکومت اگر یہ کوشش کرتی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ سیاسی طور پر کیا ہوگا؟ وکلا کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ یہ حماقت ہوگی؟ یا اگر وہ کرتے ہیں تو واقعی، کیونکہ آپ خود ماہر قانون ہیں، اور تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں حکومت کی جو سوچ ہے اسے کامیابی کے کتنے امکان ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت کی ترجمانی تو میں نہیں کرتا، اور جو جس قسم کی آپ نے خود گنوا دیا اپنی تمہید میں، میری عرض سن لیں کہ جس طرح وہ ملک کو بچانے آئے تھے، وہ ملک کو بچانے آئے تھے اور عوام کو ریلیف دینے آئے تھے، وہ تو عوام کو تکلیف دینے آئے ہیں اور اپنے آپ کو ہی ریلیف دی ہے. ابھی جتنی قانون سازی کی ہے اپنے مفادات اور اپنے آپ کو ان احتساب کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے کی ہے. تو یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ ایک چیف جسٹس اور ایک، بلکہ وہ تو آئی تھنک چیف جسٹس کے علاوہ جو 2 دیگر ججز ان کے ساتھ اس 3 رکنی بینچ پہ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا. اور فیصلے میں کیا ہے، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا توجہ دے دیں ہم، کہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ آئین کہتا کیا ہے. آئین کہتا ہے اسمبلی تحلیل ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. اس کو برقرار رکھنے میں اگر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کی بنیاد پہ اگر یہ اس پہ اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، میں نہ صرف سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا منہ کالا ہوگا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا جنہوں نے یہ کیا، بلکہ وقتی طور پہ یہ انہوں نے بہت دفعہ پہلے بھی یہ آزما چکے ہیں. اس طرح کی یہ جو ان کی جو سٹرانگ آرمنگ ہے، یہ جو بلڈوز کرتے ہیں نا، یہ جس طریقے سے اپنی مرضی کو، اور یہ خاص کر پہ یہ پی ایم ایل این والے، افسوس، انتہائی افسوس ہے کہ پی 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 جیسی پارٹی جس کے بانی چیئرمین نے آئین دیا تھا، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب بھی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ گھوم کے واپس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا بومرینگ کر کے، یہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں یہ بومرینگ کر کے ان کے گلے میں ہی پھندا ایک دن آئے گا. یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا. بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ذرا آگے بڑھنے دیں.